بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دین اسلام اللہ تعالیٰ نے اسے ہر لحاظ سے کامل، مکمل اور اکمل بنایا ہے، اور یہ قیامت تک کی آنے والی انسانیت کو زندگی کے ہر قدم پر بے مثال رہنمائی مہیا کرتا ہے۔ معزز خواتین و حضرات، جو باب آج ہم شروع کرنے جا رہے ہیں وہ انتہائی حساس ہے، اور یہی وجہ ہے کہ مجھے اس بارے میں بات کرتے ہوئے بہت زیادہ محتاط رہنا پڑے گا، الفاظ کے انتخاب میں بہت زیادہ احتیاط کرنا پڑے گی، اور انشاءاللہ مجھے اپنے اللہ تعالیٰ سے اس بات کی امید ہے کہ اللہ رب العزت نے جو دین کی تھوڑی بہت سمجھ عطا فرمائی ہے، اس کی روشنی میں میں کوشش کروں گا کہ آپ کو بہتر سے بہتر طریقے سے گائیڈ کر سکوں۔ یہ طے شدہ بات ہے کہ توالد و تناسل کا سلسلہ انسانوں میں نہیں، جانوروں میں بھی ہے، اور انسانوں اور جانوروں میں فرق کافی سارا ہے۔ اس حوالے سے مثال کے طور پر جس طرح کے آگے جا کے ہم احادیث مبارکہ پڑھیں گے، انسانوں کو جانوروں کی طرح سرعام ازواجی تعلقات قائم کرنے کی اجازت نہیں، اور اس سے پہلے شریعت اسلامیہ نے نکاح کی اہمیت پر زور دیا، اور میاں بیوی کو ایک دوسرے کا لباس قرار دیا، اور پھر اس کے بھی باقاعدہ آداب بتائے۔ میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہیں تو کس طرح ہیں، اور اس کے لیے پھر اہل علم نے باقاعدہ آداب ہمیں بتائے، جس طرح کی اخلاص نیت ہے، پھر آپس میں پیار محبت کی گفتگو ہے، پھر دعا کا پڑھنا ہے، اور پھر جسم کے اس مخصوص حصے کا استعمال ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس کام کے لیے خاص کیا ہے، اور پھر غسل جنابت کا معاملہ ہے، اور پھر حالت حید میں ازواجی تعلقات سے منع کرنا ہے، ایک دوسرے کے رازوں کی حفاظت ہے۔ تو یہ تمام کے تمام چیزیں آنے والے انشاءاللہ باب میں ہمارے ساتھ چلیں گی۔ ایک بار پھر کر دوں کہ یہ موضوع انتہائی زیادہ حساس ہے، لہذا میں احادیث مبارکہ کا ترجمہ کرتے ہوئے بھی انتہائی محتاط الفاظ استعمال کروں گا، اور آپ لوگوں سے یہ امید رکھوں گا کہ انشاءاللہ آپ اس کو توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں زندگی کے ہر قدم پر دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔